المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس۔ ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف مسروری، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جید علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل اسٹور، چوک بیگم کوٹ، شادرہ، لاہور۔ فون 0300808162 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، موسم کی خنکی کے پیش نظر اور بڑھتی ہوئی سردی کے پیش نظر شاید باتوں کو بہت زیادہ طویل انداز میں بیان تو نہ کر سکوں، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت شہید ملت رحمت اللہ علیہ نے عظمت صحابہ کے جس چراغ کو جلایا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چراغ قیامت کی دیواروں تک جلتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، جب صدیق کی صداقت کی بات ہوگی، جب فاروق کی عدالت کی بات ہوگی، جب ذی النورین کی صحابت کی بات ہوگی، جب علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہوگی، ہمیں دیکھ کے مجمع کو چھوڑ جانے والے، ہم اس مقصد کے لیے ان کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کے اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی کو مجھ سے ناراضگی ہو سکتی ہے، کوئی مجھ سے نالا ہو سکتا ہے، لیکن میں ان بزرگان دین سے التجا کرتا ہوں، آؤ صدیق کی صداقت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، ذی النورین کی صحابت کے لیے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، ہم آپ کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، یا کی ہو گیا کی ریکویسٹ ہے یار، وہ کوئی ریکویسٹ نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، اور یار یہ کہہ رہے ریکویسٹ کر کے چپ کرائیں، اور جب صدیق کی صداقت کی بات ہوگی، فاروق کی عدالت کی بات ہوگی، شہید ملت کے دور میں جن کے جذبات کے شعلے لپکتے رہے، قیامت کی دیواروں تک ان کے جذبات کے شعلے لپکتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم وہ لوگ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی کسی حکمران کے جوتے پالش نہیں کیے، ہم نے کبھی کسی جاگیردار کی جاگیر کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے کسی سرمایہ دار کے سرمایہ کی جنگ نہیں لڑی، ہم نے جنگ اگر لڑی ہے یا صدیق کی صداقت کی جنگ لڑی ہے یا فاروق کی عدالت کی جنگ لڑی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس جنگ کے لیے یہاں پر موجود ہوگا اسے ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور جو بھی صدیق کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آئے گا، اور تم تو اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم ہے صدیق کی صداقت کو دیوبندی بیان کرے، بریلوی بیان کرے، حتیٰ کہ شیعہ بیان کرے، میں اس کے ماتھے کو چومنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں، تم ہم سے کیوں شرماتے ہو؟
محاورے کے طور پہ نہیں کہی. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, 2 مشہور شیعہ علماء مولانا محمد حسین اکبر اور حافظ کاظم رضا جو ساجد نقوی کے فرض قدن ہیں, نوائے وقت کے حمید نظامی حال میں میرے سامنے موجود تھے. انہوں نے کہا اتحاد امت ہونا چاہیے. میں ان کی بات کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا ہم بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک ہر آیت کو مانتے ہیں. اور مولانا محمد حسین نے کہا ہم قرآن کی اس آیت کو مانتے ہیں ازواجہم امہاتہم. جب انہوں نے یہ بات کہی میں کھڑا ہوا. میں نے کہا صحابہ کے طبقے 3 ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا لا سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, نبی کے قریبی عزیزوں پہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی. دوسرا طبقہ وہ ہے جو نبی کے حرم میں داخل ہوا اور دنیا کے اندر کوئی حرم نبی کے حرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خدیجہ اعلیٰ ہے, عائشہ اعلیٰ ہے, حفصہ اعلیٰ ہے, ام سلمہ اعلیٰ ہے, ام حبیبہ اعلیٰ ہے. کتنی اعلیٰ ہے. اور میری ایک ماں کی بات نہیں, میری 100 مائیں ہو, میں نبی کی بیویوں پہ قربان کر دوں میں کہ ان کی عظمت کا مقابلہ میری ماں بھی نہیں کر سکتی. کتنی اعلیٰ ہے. کائنات میں کوئی ماں عائشہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میری ماں کا دوپٹہ میرے لیے اعلیٰ ہے, لیکن میری ماں کے دوپٹے کے ساتھ عائشہ کے جوتوں کو پالش کر دیا جائے. میری دادی کی رضا اعلیٰ ہے, لیکن میری دادی کی رضا کے ساتھ سیدہ صدیقہ کائنات کے نالان مبارک کی صفائی کر دی جائے. میری نانی کا برقع اعلیٰ ہے, لیکن میری نانی کے برقعے کو صدیقہ کے قدموں کے تلے بچھا دیا جائے. اللہ کی قسم ہے صدیقہ کا مقام کائنات کے اندر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مولانا محمد حسین اکبر وہاں پر موجود تھے. میں نے ان کی موجودگی میں بات کی. میں نے کہا اختلاف ختم ہو سکتا ہے اگر آپ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کی آیت کو مانتے ہیں. پھر سن لیجئے اس جنت کی بات کروں گا جس کی سرداری کی پگڑی حسن و حسین کے سر پہ ہے. اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ, ہم حسن و حسین کو جنت کا سردار مانتے ہیں, لیکن مجھے یہ بات بتلاؤ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اگر حضرت شہید ملت جنت میں گئے, اللہ بعد ایسے باغات دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہ مجھے بھی آگ کے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل کر دینا. اگر میں جنت میں گیا تو اللہ مجھے ایسی جنت دے گا جس میں سے باس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن ابو بکر و عمر کا کیا کہنا, عثمان و علی کا کیا کہنا, طلحہ و زبیر کا کیا کہنا, عبد الرحمن کا کیا کہنا, سعد اور سعید کا کیا کہنا, ابو عبیدہ کا کیا کہنا. اللہ ان کو ایسی جنت دے گا کہ ہر باغ کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. میں نے کہا اگر حسن و حسین جنت کے سردار ہیں تو کیا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا عثمان و علی جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا طلحہ و زبیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا عبد الرحمن جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا طلحہ بن عبید اللہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا سعید بن زید جنت میں نہیں جائے گا؟ اور تمہیں کیا پتا ہے جن آنکھوں نے مدثر و مزمل کے روح انور کی زیارت کی ہے, اللہ کی قسم ہے وہ آنکھیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ لن تمسنا النار مرانی اورا مرانی. جس نے میرے آقا کے چہرے کو پیار سے چوما ہے آگ اس کو کبھی چھو سکتی ہی نہیں ہے. اور حضرات گرامی قدر, آج ہم یہاں پر بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم, اور میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ ہم بدنصیب ہیں. کیوں بدنصیب ہیں کہ ہم نے مدثر و مزمل کے چہرے پر نور کو نہیں دیکھا, ہم نے وہ دعا کے چہرے کو نہیں دیکھا, ہم نے وہ لیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا, ہم نے ما ذاق البصر وما طغیٰ کی نگاہ کو نہیں دیکھا, ہم نے علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھا, ہم نے ورفعنا لک ذکرک کے مقام والے کو نہیں دیکھا. اگر ہم آقا کے دور میں ہوتے
تو اللہ کی قسم ہے آپ کے نالین مبارک کو اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتے. اگر ہم اس دور میں ہوتے تو آپ کے دروازے کی چوکیداری کو کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے. لیکن ہم تو ان پتھروں کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے مدثر و مزمل کے قدموں کو چوما تھا. ہم تو ان در و دیوار کے تقدس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے اس کے روئے دیبا کی زیارت کی تھی. ہم تو اس ہوا کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نے کوثر و تسنیم کے دھلے ہوئے رخساروں کو چوما تھا. ہم اگر اس دور میں ہوتے تو آقا کے گھر کی چوکیداری کو اپنے لیے کتنا بڑا اعزاز سمجھتے. اور اللہ کی قسم ہے یہی وہ بات ہے جو ہم کو سرمایہ داروں کے بوٹ پالش کرنے کی اجازت نہیں دیتی, جاگیرداروں کی جاگیرداری کی چاکری کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور تم حکمرانوں کی چاکری کو اپنے لیے اعزاز سمجھو. احسان لئی رحیر کا بیٹا جب تک زندہ رہے گا صدیق و فاروق کی درباری اور ان کی چاکری کرتا رہے گا. حضرات گرامی قدر, اور آج میں آپ کے سامنے اس بات کو بتلا دینا چاہتا ہوں, مجھے اس بات کی خوشی ہے, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے عظمت صحابہ کی بات ایسے عالم میں کی کہ دو بزرگ شیعہ علماء وہاں پر موجود تھے. وہ میری بات کو سن رہے تھے, میری بات کو سن کے مسکرا رہے تھے. اور میں نے انہیں کہا مولانا آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, لیکن اتحاد کسی کو گالی دینے کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہود و نصارہ کے پنجے پاکستان کی دیواروں پہ گڑ چکے ہیں, ہمیں یہودیوں کی مخالفت کی ضرورت ہے. کن یہودیوں کی مخالفت کی؟ جن کے سردار کی گردن, جن کے مرد کی گردن کو علی المرتضیٰ نے اڑا دیا, اور جن کو جزیرۃ العرب سے فاروق نے باہر نکال دیا. آج ہمیں ان نصرانیوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جن کے مقابلے پر علی المرتضیٰ نے, حسن و حسین نے, فاطمہ الزہرا نے مباہلے کے میدان کو سجا دیا, اور جن کے ہاتھ سے القدس کی چابی کو سیدنا فاروق نے کھینچ لیا. حضرات گرامی قدر, اگر اہل بیت اعظام اور فاروق اور صدیق کے کارہائے نمایاں اور ٹارگٹ اور دشمن ایک تھے تو آج بھی امت مسلمہ کے دشمن ایک ہیں. اور آج میں یہ بات بتلا دوں, پاکستان زرداری کے نظام سے نہیں بچ سکتا, نواز شریف کے نظام سے نہیں بچ سکتا. پاکستان اگر بچے گا صدیق کے طرز حکومت سے بچے گا, فاروق کے طرز حکومت سے بچے گا, ذوالنورین کے طرز حکومت سے بچے گا, حیدر کے طرز حکومت سے بچے گا. اور جب تک ہم زندہ ہیں اور لوگ اوروں کی بات کریں گے, ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بتلا دوں, لوگوں کا حافظہ کمزور ہے, لوگ آزمائے ہوئے کو آزماتے رہتے ہیں. اور مجھے یہ بات بتلاؤ, آج زرداری جس نے اپنے نام کے ساتھ آصف علی لگایا ہوا, جو علی المرتضیٰ کی جرت کا حامل نہیں, جس میں علی کا کوئی رنگ کوئی ڈھنگ موجود نہیں, اس کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ نصرانیوں کے جوتے پالش کر رہا ہے. نواز شریف ابھی بس اقتدار نہیں آیا, ماضی کے اندر بھی نصرانیوں کے سامنے جھکا رہا, آئندہ بھی جھکا رہے گا. اور نصرانی اور صلیبیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر فاروق کے ایمان کا رتی موجود ہو, جس کے دل کے اندر فاروق کے ایمان والے اثرات موجود ہوں. اللہ کی قسم ہم فاروق کے جوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات یہ بتلا دوں, اگر ملک بچے گا تو صدیق و فاروق کے قانون سے بچے گا. اور جاؤ آئندہ بھی 2-4 ٹرموں کے لیے تم کو آزماتے رہو. ملک امریکہ کی غلامی سے سید منور حسن صاحب بھی کہتے ہیں, عمران خان بھی کہتا ہے, اور میں یہ بات برملا طور پہ کہوں گا, وہ کہتے ہیں لیکن فارمولہ نہیں بتلاتے. ہم کہتے ہیں ساتھ فارمولہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں
کہ گو امریکہ گو کب مکمل ہوگا؟ جب صدیق کا نظام آئے گا، جب فاروق کا نظام آئے گا۔ وہ فاروق کہ جس کو دیکھنے کے لیے جرنیل آتے تھے، فاروق کو کچی سین والی مسجد نبی میں دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ فاروق آج ہم کلیسا کے سامنے جھک جانے والے، آج ہماری گردن نصرانیوں کے سامنے جھکی ہوئی، آج نصرانی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آبرو کو پامال کر رہے، اس کے سر سے دوپٹے کو نوچ رہے، اس کو برانا کر کے اذیتیں دے رہے، اس کو بے آبرو کر رہے، ہماری غیرت کو للکار رہے، اور کہ تم میں آج بھی فاروق تو بڑی دور کی بات ہے، ابن قاسم بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم میں نہ کوئی ابن قاسم ہے نہ کوئی فاروق ہے۔ وہ فاروق القدس کے علاقے میں پہنچا، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پہنچا، اور ایسے عالم میں پہنچا، غلام اوپر تھا، فاروق نیچے تھا۔ کلیسا کے متولی اس انداز میں فاروق کو دیکھ کے حیران رہ گئے، دیکھنے لگے کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہے، کس حالت میں آیا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے، کس حالت میں آیا ہے، غلام سواری پہ ہے، فاروق اس کو کھینچ رہا ہے، حیران رہ گئے۔ عیسائی پادریوں نے انجیل و توراۃ کے صفحات کو کھول لیا، کلید بردار کو چابی اٹھانے والے کو حکم دیا، اس میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں والے عمر کو بیت المقدس کی چابی کو تھما دو۔ کہا کیا وجہ ہے؟ آج تک بیت المقدس کے علاقے میں کوئی صاحب ہیبت و حشمت، کوئی ریشمی پوشاک پہننے والا، کوئی قبائے غرور پہننے والا، وہ آج تک القدس کے علاقے سے چابی نہیں لے سکا۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا کہاں لے کے جائے گا؟ ہم نے توراۃ اور انجیل کے صفحات میں دیکھ لیا ہے، جب وہ آئے گا جس کے ہاتھ میں بیت المقدس کی کنجی جائے گی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، اس کا گھوڑا مریل ہوگا۔ حضرات، آج ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں، بڑا بڑا سرمایہ موجود ہے، ہم کیپٹلسٹ بھی ہیں، ہم انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ہم جاگیردار بھی ہیں، ہم سرمایہ دار بھی ہیں، لیکن کلیسا کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر فاروق جیسا ایک بھی جرنیل موجود نہیں ہے۔ آج پاکستان کو زرداری و شریف کی ضرورت نہیں، ابو بکر و عمر کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو جاگیردار اور سرمایہ داروں کی ضرورت نہیں، حضور کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو سامراجیت کے لمبرداروں اور رعونت کے ڈنکے بجانے والوں کی ضرورت نہیں، بلکہ شمع رسالت کے پروانوں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، اس دور کے اندر عظمت صحابہ کے صحیح معنوں میں اگر رکھوالے ہو تو تم ہو، اس لیے کہ تم نے صحابہ کی عظمت کو بھی مانا ہے، ان کے مقام کو بھی مانا ہے، اور ان کے ذریعے منتقل ہونے والی روایات کو بھی مانا ہے۔ پر مجھے یہاں پر وہ بات یاد آ گئی، خوشخبری کے طور پہ بات بتلا بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت شہید ملت ختم نبوت کے پنڈال میں موجود تھے، چنیوٹ میں آپ تقریر فرما رہے تھے، آپ نے کہا نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو صحیح معنوں میں اگر روکا ہے اہل حدیثوں، تم نے روکا ہے، اس لیے کہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا۔ اور شہید کی کرامت ابھی میرے بھائی نے بیان کی، اور ایک اور کرامت بیان کر دوں، پاکستان میں ختم نبوت کی تحریکیں بھی موجود ہیں، جماعتیں بھی موجود ہیں، حضرت شہید ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی مرزا ناصر کا بیٹا اور غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا کسی زندہ مبلغ کی دعوت میں اسلام کو قبول نہیں کرتا، بلکہ ابو بکر و عمر کے جوتے اٹھانے والے علامہ شہید کے قلم کو پڑھ کے اسلام کو قبول کرتا ہے۔ جب تک سورج چاند ہے
अपने से नाराज होकर चले जाने वाले बुजुर्गों को बुलाने के लिए आया। और बुजुर्गों, तुम दिल किस तरह मिलाओगे? और तुम अबू बकर और उमर कि उस्मान और अली से मोहब्बत का तस्करा किस तरह करोगे? अगर तुम हमको देख के भाग निकलोगे, और लेकिन हम तुमको भागने नहीं देंगे, तुम्हें अबू बकर और उमर की अजमत को बयान करने के लिए इस स्टेज के ऊपर वापस जरूर लाएंगे इंशाअल्लाह। अहले हदीस मुत्तहिद होगा अबू बकर की सदाकत के लिए, फारूक की अदालत के लिए, जिन्नरैन की सहाबत के लिए, हैदर की शुजाअत के लिए, फदाइल सहाबा के लिए, अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत के लिए, नबी के दौर को पलटाने के लिए, निज़ाम खिलाफत राशिदा को लाने के लिए, शरीयत मुस्तफा के डंके बजाने के लिए। और आप मुझे ये बात बतलाएं, फदाइल सहाबा की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? अबू बकर की सदाकत के डंके बजाने के लिए तैयार हैं? फारूक की अदालत के नारे लगाने के लिए तैयार हैं? जिन्नरैन की सहाबत के डंके बजाने के लिए तैयार हैं? हैदर की शुजाअत का अलम लहराने के लिए तैयार हैं? अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहराने के लिए तैयार हैं? सहाबाए किराम की यादें भी जिंदा रहेंगी, बातें भी जिंदा रहेंगी, दावत भी जिंदा रहेगी, पैगाम भी जिंदा रहेगा। और जो इसके पैगाम को छोड़ेगा या भागेगा वो मिट जाएगा। वाहिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आप हजरात उलमाए किराम के खताबात सुन रहे हैं। खतीब इब्ने खतीब, शहीद मिल्लत बानी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के फर्जंद अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़ुल्लाह ताला का खुसूसी खताब होगा। हजरात, सहाबा किराम वो मुकद्दस शख्सियात हैं जो कुरान के गवाह हैं, जो मदीने वाले की रिसालत के गवाह हैं। सहाबा किराम के उस्ताद इमामुल अंबिया और इम्तिहान अर्श वाले ने लिया और ऐलान क्या किया? लोगों, मुझे इनके दिलों में तकवा नजर आया। हब्बब इलैकुमुल ईमान, इनके दिलों में ईमान नजर आया। रब्बे काबा की कसम है, आज अगर कोई सहाबा को बुरा कहे, आसमान की तरफ कोई थूके, थूक अपने मुंह पे गिरता है। और सहाबा किराम तो वह मुकद्दस शख्सियात हैं जिन्होंने अपने खून से इस्लाम के शजर की आबियारी की। इस्लाम की वजह से जिनके हाथ काटे गए, इस्लाम की वजह से जिनकी हड्डियां तोड़ी गई, इस्लाम की वजह से जिनकी टांगें तोड़ी गई, इस्लाम की वजह से जिनको अंगारों पे लिटाया गया, इस्लाम की वजह से जिनको सूलियों पे लटकाया गया, इस्लाम की वजह से जिनके कपड़े उतार लिए गए, इस्लाम की वजह से जिनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए गए। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, उनका इस्लाम के लिए आग के अंगारों पे लेटना, सूलियों पे लटकना, जिस्मों के टुकड़े करवाना, मेरे रब का मैदानों में आके बातिल कुव्वतों को ललकारना, ये अदाएं और वफाएं इतनी पसंद आई, ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। लोगों, मैंने इनकी जेबों में दुनिया में जन्नत के टिकट डाल दिए। हजरात, वो कौन सा दुख है जो सहाबे मोहम्मद को नहीं दिया गया? कहीं बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले और टांगों में रस्सियां डाल के मक्का के पत्थरों पे घसीटा गया। कहीं खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जमीन पे अंगारे बिछा के अंगारों पे लिटा दिया गया। एक काफिर
दो पांव रख के ऊपर खड़ा हो गया, कहता है खब्बाब अंगारों पे तड़प के मर जाएगा, बचना चाहता है मोहम्मद को छोड़ दे। ये अंगारों पे लेटने वाला कहता है लोगों कटना गवारा है, मदीने वाले से बेवफाई गवारा नहीं। कहीं बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले और टांगों में रस्सियां डाल के मक्का के पत्थरों पे घसीटा जा रहा है। रब ने शान ये दी, नबी का गुलाम चलता जमीन पे है, मेरे रब ने उसके जूतों की आहट की आवाज को आसमानों पे पहुंचा दिया। कहीं आले यासर को लातों और डंडों से पीटा जा रहा है, मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है। एक दिन हादिए कायनात पास से गुजरे, मारी पड़ती देख के आका रो पड़े। अल्लाह के पैगंबर ने यूं तसल्ली दी, इस बेरू आला यासर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना, यासर के खानदान वालों इन तकलीफों पे सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है। हजरात फिर मक्का की जमीन पे जुल्म की इंतहा कर दी गई। इमाम कायनात से प्यार करने वाली सुमैया को टुकड़े कर दिया। इधर सुमैया जमीन पे कट गई, उधर से टेलीफोन आया, वाबशरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, मेरे पैगंबर की मोहब्बत में कटने वाली सुमैया मेरे पास आ जा, तेरा जन्नत का महल तेरा इंतजार कर रहा है। हजरत मक्के के चौक का ये मंजर भी मेरे सामने है। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पे लटका रहे हैं और क्या मंजर है, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। नबी के प्यारे का गोश्त कट के मक्का के पत्थरों पे गिर रहा है। कहते हैं तुझे छोड़ देंगे, इतनी बात कह दे, आज मेरी जगह सूली पे मोहम्मद होते। जवाब क्या दिया, लोगों कटना गवारा है, आमना के लाल से बेवफाई गवारा नहीं। हजरात मैं किस किस की बात करूं, जंग उहद की वो खातून जिसका बाप कट गया, बेटे कट गए, भाई कट गए, खानदान कट गया, शैतान ने गलत बात फैला दी, आमना के लाल को शहीद कर दिया गया, मदीने में कोराम मच गया। बूढ़ी औरत जिसको बताया गया आका जिंदा है, तफसील में नहीं जाना चाहता, कहती है मुझे आमना का लाल दिखाओ। जब आका को देखा, हफीज जलंधरी कहता है चली थी एक ज़ईफा जुस्तजुए हाल करने को, किसी अच्छी खबर का बढ़ के इस्तकबाल करने को। गए थे जंग में उसके बिरादर और शोहर भी, निछावर कर दिए उसने फर्जंदों के गौहर भी, मिले उन सब के रस्ते में शहादत के प्याम उसको, सुनाते ही सुनाते जा रहे थे खासो आम उसको, मगर उसकी ज़बान पर एक ही इसमें गिरामी था, उसी का नामे नामी था जो मजलूमों का हामी था। भाइयों का न बेटों का न शौहर का ख्याल आया, कैसे हैं रसूलुल्लाह, यही लब पे सवाल आया। बताया आका जिंदा है, कहा मुझको दिखा दो सूरज काली कमली वाले की, मेरी इन तारीक आंखों को जरूरत है उजाले की। नजर आया कि हाँ जलवा फगन नूरे तजल्ली है, पुकार उठी कि मेरी तसल्ली ही तसल्ली है। मैं किस किस की बात करूं, वो ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका के खैमे का पहरा देने वाले, काफरों ने वार किए, 72 जख्म जिस्म पे आए, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दो सहाबा आए, इलाज के लिए ले जा रहे हैं, रास्ते में होश आ गया। नबी पाक के प्यारो कहां लेके चले हो, कहते हैं ज़ियाद 72 जख्म है, इलाज के लिए लेके चले हैं। नबी का प्यारा कहता है अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं इलाज के लिए न ले जाओ, मैंने मदीने के ताजदार से वादा किया था जब तक एक सांस होगा आका आपके खैमे का पहरा दूंगा। मैं कमली वाले से किया हुआ अहद तोड़ना नहीं चाहता। अब 72 जख्म है, वापस लौटाया गया, खैमे की चौखट का सहारा लेके पहरा दे रहे हैं। फिर काफरों ने वार किए, 92 जख्म जिस्म पे आए, बेहोश होके गिर गए। अब मंजर क्या है, नंगी जमीन पे इमाम कायनात की गोद में ज़ियाद हैं, 92 जख्म है, सारा जिस्म जख्मी है, आंखें भी जख्मी हैं। अल्लाह के हबीब ने ज़ियाद की आंखों पे हाथ रख दिए ताकि सुकून मिल जाए, लेकिन ज़ियाद की लोगों, बेगम कोट के बसने वालों चीखें निकल गई, अल्लाह के पैगंबर मेरी आंखों को बंद न करो, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कायनात से जाते हुए मुझे आपके चेहरे का दीदार तो होता रहे।
حضرات میں کس کس کی بات کروں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو روم کے عیسائیوں نے پکڑ لیا، عیسائی بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے لشکر کے امیر عبداللہ کو بلایا، کہتا ہے عبداللہ بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں، حکومت میں شریک کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک مطالبہ ہے محمد کی رسالت کا انکار کر دے، عیسائی بن جا۔ انکار کر دیا، میں آقا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا پیتل کی دیگ میں تیل گرم کر دو، تیل گرم ہو گیا۔ ایک مسلمان قیدی کے بارے میں عیسائی بادشاہ کہتا ہے اس کو اٹھاؤ، عبداللہ کی نظروں کے سامنے گرم تیل اور دیگ میں ڈال دو۔ نبی پاک کے صحابی کو عبداللہ کی نظروں کے سامنے گرم تیل دیگ میں ڈال دیا گیا، جسم جل گیا۔ عیسائی بادشاہ کہتا ہے عبداللہ ابھی وقت ہے، عیسائی بن جا ورنہ تجھے بھی تیرے ساتھی کی طرح گرم تیل اور دیگ میں ڈال کے جلا دیا جائے گا۔ انکار کر دیا۔ عبداللہ کٹ سکتا ہے، نہ رب کی توحید سے بے وفائی کر سکتا ہے، نہ کملی والے کی رسالت سے بے وفائی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا عبداللہ کو اٹھاؤ، گرم تیل اور دیگ میں ڈال دو۔ فضائل صحابہ پہ آنے والوں ذرا سنو، جب عبداللہ کو اٹھایا گیا گرم تیل اور دیگ میں ڈالنے کے لیے، عیسائی بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ نبی کے پیارے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے۔ کہتا ہے نوکروں رک جاؤ، دیگ میں نہ ڈالنا، یہ تو ڈر گیا ہے۔ لیکن عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ اے بادشاہ تو غلط سمجھا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے میں اس لیے نہیں رو رہا، آج گرم تیل اور دیگ میں ڈال کے جلا دیا جاؤں گا، میں اس لیے رو رہا ہوں عبداللہ تیری ایک جان ہے جو مدینے والے کی محبت میں جا رہی ہے۔ کاش جس رب نے پیدا کیا جسم پہ جتنے بال اگائے اتنی جانیں دیتا، ایک ایک کر کے کملی والے پہ قربان کر دیتا۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اور حضرات میں کس کس کی بات کروں؟ آج صحابہ پہ اعتراض کرتے ہو، آج صدیق پہ اعتراض کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ کون صدیق؟ غار کے ساتھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کے ساتھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ جب چوتھے آسمان پہ اللہ کے حبیب پہنچے، فرمایا جبرائیل اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا، تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق۔ آقا پریشان نہ ہو، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ عرش والے نے صدیق کہا، مدینے والے نے صدیق کہا، عصبت یاہد علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ عرش والے نے صدیق کہا، مدینے والے نے صدیق کہا۔ اور شیعو ابو بکر کو گالیاں دینے والوں، اب میں تمہارے گھر سے ابو بکر کی صداقت ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے سنیے، ان کے گھر چلتے ہیں۔ مجموع البیان کا حوالہ ہے، 777 صفحہ ہے، جلد 8 ہے، لکھنے والا فضل بن حسین طبرسی ہے۔ شیعہ کتاب بھی شیعہ کی، قلم بھی شیعہ کا، کتب خانہ بھی شیعہ کی، شان صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والذی جاء بالصدق رسول اللہ، شیعہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہیں، وصدق بہ ابو بکر، اور صدق بہ سے مراد ابو بکر ہیں۔ دوسرا حوالہ دینے لگا ہوں، تفسیر القمی علی بن ابراہیم کی لکھی ہوئی سورۃ توبہ کی تفسیر کو اٹھائیے۔ فقال رسول اللہ، قلم بھی شیعہ کی، زبان بھی شیعہ کی، کتاب بھی شیعہ کی، اور صداقت صدیق کی۔ شیعہ کہتا ہے فقال لہ رسول اللہ،
اللہ کے رسول نے فرمایا انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے. اور آخر کے اندر جعفر صادق تمہارے امام کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. شیعوں کی کتاب کشف الغمہ ہے، علی بن حسین اربلی کی کتاب ہے، صفحہ 147 ہے، جلد 2 ہے. اگر کوئی بیگم کوٹ میں شیعہ آیا ہے آج وہ اہل حدیث کا حوالہ نوٹ کرے. جعفر صادق نے کیا کہا؟ من لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا امام جعفر صادق نے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں قول سچا نہیں کرے گا. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیگم کوٹ کے چوک میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، بیگم کوٹ کے شیعوں قلم لے کے آؤ، لکھو، آؤ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں. شیعہ کی کتاب ہے ابن الحدید، نہج البلاغہ کی شرح ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 168 ہے. زبان بھی شیعہ کی، قلم بھی شیعہ کی، کتاب بھی شیعہ کی. شیعہ کیا کہتا ہے؟ اور سنو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، حضرت علی آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد کی پیشانی کا بوسہ لیا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ واللہ لقد اسلاموں کا عزن، عمر تیرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی. وَإِمَارَتُكَ فَخْرًا، تیری حکومت پہ ہمیں فخر تھا. وَلَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، عمر تو نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا. آج اگر کوئی آسمان کی جانب تھوکتا ہے، تھوک اپنے منہ پہ گرتا ہے. لوگوں کون فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک شخص کہتا ہے پہلے میرے سوال کا جواب دو بعد میں خطبہ دینا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھو تشریف رکھو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اتر آئے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، مال غنیمت سے ایک چادر ملی تھی، ایک چادر مجھے بھی ملی، ایک چادر عمر تجھے بھی ملی، جبکہ تیرا قد لمبا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میرا قمیض نہیں بنا، تیرا قمیض کیسے بن گیا؟ پہلے جواب دے بعد میں خطبہ دینا. اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا عبداللہ اٹھ کے جواب دے. اور اعلان کیا کیا؟ لوگوں اگر آج عمر جواب نہ دے سکا رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک مدینے والے کے منبر پہ قدم نہیں رکھوں گا. بیٹا کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبداللہ کہتے ہیں لوگوں میرے باپ کا ایک قمیض تھا، اتنے پیوند لگ گئے، پیوند لگے کوئی جگہ باقی نہ رہی. میں نے اپنا قمیض اپنے باپ کو دیا، 2 قمیض ملے، میرے باپ کی چادر بنی. آئیے ایک اور شیعہ کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. مروج الذہب مسعودی شیعہ کی کتاب ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 51 ہے. کتاب شیعہ کی ہے، زبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، شان فاروق اعظم کی ہے. اور کیا فرمایا؟ راہ ملا ہو اب
ابا حفصن، اللہ عمر پہ رحم کرے، کان واللہ حلیف الاسلام، عمر اسلام کا حمیتی تھا، وہ ماولی تام، یتیموں کی پناہ گاہ تھا، وہ منتہی لسان، عمر نیکی کرنے والا تھا، وہ محل الایمان، ایمان کا محل تھا، قام بحق اللہ صابرا و محتسبا حتی اوضح الدین فتح البلاد آمن العباد۔ عمر تو وہ ہے جس نے دین کو غالب کیا، اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا۔ رضی اللہ، اور اب رہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پیغمبر کے دور داماد عثمان۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ 2 دفعہ ہجرت کرنے والے عثمان۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے وقف کرنے والے عثمان۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ کنواں خرید کے وقف کرنے والے عثمان۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پیغمبر کے دور داماد عثمان۔ لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آ گئی۔ علامہ احسان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ملت بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر رحمت اللہ علیہ ایک بندے کا جنازہ پڑھانے گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ عثمان کو برا کہتا تھا۔ کملی والے نے فرمایا جو میرے داماد کو برا کہتا ہے محمد آج اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ آئیے حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ ہے، جلد اول ہے، صفحہ 303 ہے، سطر نمبر 6 سے 10 ہے، اور کتاب بھی تمہاری، چھاپا بھی تمہارا، قلم بھی تمہارا۔ آؤ شان عثمان کی سنانا چاہتا ہوں، زبان جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قلم بھی شیعہ کا، کتاب بھی شیعہ کی۔ حوالہ سنو نہج البلاغہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انت اقرب الی رسول اللہ وشیجۃ رحم منہما وقد نلت من سیرہ ما لم ینالا۔ عثمان مدینے والے کی جو رشتہ داری تجھے ملی ہے، کملی والے نے تجھے 2 بیٹیاں دی۔ ابو بکر عمر کی شان زیادہ ہے لیکن یہ رشتہ داری ان کو نہیں مل سکتی۔ اب آخر میں بریلویوں نے جلسہ کیا، کہا یہ اہل حدیث کل کی پیداوار ہیں، اور بیگم کوٹ کے بریلویوں، پوری دنیا کے بریلویوں، اور اپنے آپ کو غوث کے کتے کہلانے والوں، میں کہتا ہوں تم غوث کا کتا کہتے ہو اپنے آپ کو، اور کتا پلیت ہے، چاہے مکے کا کتا ہو یا مدینے کا کتا ہو۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور اپنے آپ کو غوث کا کتا کہتے ہو، نبی کے منبر پہ بیٹھتے ہو۔ میں کہتا ہوں ان پلیتوں سے منبر کو چھڑاؤ اور سن لو، اور اپنے آپ کو غوث پاک کا کتا کہنے والوں اعلان کیا کرو حضرات ایک کتا آیا ہے اور وہ 2 گھنٹے تک بھونکے گا، کیونکہ کتے کو خطاب کا کوئی حق نہیں، کتے کا کام بھونکنا ہے۔ اور پھر حضرات بیگم کوٹ کے بسنے والوں، کوئی بریلوی دیوبندی بتائے میرے نبی کے 1,44,000 صحابہ میں کیا کوئی حنفی تھا؟ ہاتھ اٹھا کے، کیا کوئی حنفی تھا؟ کیا کوئی شافی تھا؟ کیا کوئی مالکی تھا؟ کیا کوئی حنبلی تھا؟ کیا کوئی بریلوی تھا؟ کیا کوئی شیعہ تھا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور مجھ سے پوچھو اہل حدیث تھے یا نہیں تھے؟ جب سے مدینے والا اس وقت سے حدیث، جب سے حدیث اس وقت سے اہل حدیث۔ آؤ یہ میرے مسلک کی حقانیت ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا قافلہ چلا ہے،
جاؤ ہتھکڑیاں پہناؤ، جیلوں میں ڈالو، سولیوں پہ لٹکاؤ، کعبہ کے رب کی قسم اس کانفرنس کے بانی علامہ شہید ہیں، جب تک ایک روحانی فرزند زندہ ہے صدیق کی صداقت بیان ہوتی رہے گی۔ اور سن لو اہل حدیث کا اعلان، جو انگلی صحابہ کے خلاف اٹھے گی اس انگلی کو توڑیں گے، جو زبان اٹھے گی اس زبان کو کھینچیں گے، اور وہ وقت آئے گا طاغوت کے قلعے گریں گے، پاکستان کی فضاؤں میں مدینے والے کا جھنڈا لہرائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔